عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فضل الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بأربع. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی لوگوں پر 4 خصوصی فضائل حاصل تھے جو کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے جو سب سے بڑی فضیلت ان کی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، بالکل اسی کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی نازل فرما دی اور آیت نازل فرما دی. یعنی یہاں سوچا اور وہاں وہی خیال، وہ قرآن کریم میں وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شامل کر دیا. بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. ان میں سے ایک خصوصیت تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کاش کے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے. بڑی شدت سے اس بات کا خیال تھا. ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو اور اس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھو. اسی طریقے سے غزوہ بدر کے دوران جو کافر قید ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، 70 کافر قید ہو کر آئے تھے، تو ان کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبار صحابہ تھے، بڑے حضرات صحابہ تھے، آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے. تو تمام لوگوں کی رائے بشمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر کبار صحابہ کے، سب کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور اس وقت مسلمانوں کی معاشی جو حالت تھی اور مالی جو حالات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ بیچارے کھانے کو ترس رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور ضرورت تھی کہ اگر وہ فدیے میں مال آ جاتا تو اس سے گزر اوقات اچھا ہو جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ اے عمر تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے حق میں یہ آیت نازل فرما دی 10ویں پارے کی، سورہ انفال کی. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے، ان کا خوب اچھی طرح خون بہایا جائے. تریدون عرض الدنیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک محبوبانہ انداز میں بقیہ حضرات کی یہ ایک اجتہادی ان کی رائے تھی، اس پر نکیر فرمائی. تریدون عرض حیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، اس رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہی نازل فرما دی. یہ دوسرا موقع. تیسرا موقع کہ جناب پردے کے اس وقت تک احکام نازل نہیں ہوئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بعد مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے. اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے تھے، برے لوگ بھی ہوتے تھے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات اور یہ خیال آیا کہ آپ کے ازواج مطہرات کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کے اچھے اور برے لوگ آتے رہتے ہیں، کاش کے پردے کے احکام نازل ہو جاتے ہیں۔ اب کس کے دل میں کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا، کاش کے پردے کے احکامات نازل ہو جاتے ہیں تاکہ یہ جو خیال آ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملہ ایک طرف کو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب یاد رکھنا آج کے بعد اگر تم نبی کی بیویوں سے کوئی گھر سے سامان لیتے ہو یا ان سے کوئی چیز مانگتے ہو تو اب پردے کے پیچھے سے مانگنا، اب سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے یہ، اب پردے کے بغیر اب مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بس ابھی نکاح بھی ہے اور بات دراصل 5-6 اور بھی ہیں، اس میں ایک اور بات کر کر بس بات ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی بہت مشہور منافق، سب جانتے ہیں، ان کے جو صاحبزادے تھے وہ مخلص مسلمان۔ عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہوا تو بات تو لمبی ہے، بس یہاں میرے مضمون سے متعلق جتنی باتیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بیٹے آئے اور آ کر کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت میری خواہش یہ کہ میرے والد کا جنازہ آپ پڑھائیں، اور اس سے پہلے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا کپڑا اور اپنی چادر دے دیں، اس میں کفن دے دیا جائے۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے دے دی۔ اب نماز جنازہ تیار ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور نماز شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے اور آگے بڑھے، فرمایا کہ آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے فلاں وقت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور آپ کے خلاف یہ سازشیں کی پوری تاریخ دہرائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخر عنی یا عمر، عمر پیچھے ہٹو، اخر عنی یا عمر، اور پھر فرمایا ان خیرت فاخترت، جب اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اپنے اس اختیار کو استعمال کروں گا۔ اختیار کیا دیا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان لوگوں کے لیے اور اس جیسے لوگوں کے لیے آپ 70 مرتبہ استغفار کریں یا اس سے زیادہ مرتبہ استغفار کریں، اللہ ان کو نہیں بخشے گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد ان میں سے اس جیسے لوگوں میں سے کسی کی آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں کھڑے ہوں گے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یہ دشمن ہے دین کے۔ بہرحال اور بھی خصوصیات ہیں، پھر کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔